اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع ہے تجلی قلب۔ تجلی قلب کیا ہے؟ تجلی قلب دوستو، دراصل تجلی قلب تصوف کی ایک اصطلاح ہے، جس کا تصور صوفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ ذات حق تعالی نور ہے، اور جب یہ نور قلبوں میں جلوہ گر ہو کر چمکتا ہے تو اس کو تجلی، ظہور، مظہر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تجلی کے معنی ہیں چمکنا، ظاہر ہونا، منکشف ہونا۔ دراصل تجلی کسی شے کے منکشف ہونے اور ظاہر ہونے کا نام ہے۔ خواجگان چشت فرماتے ہیں انوار غیبیہ کے دلوں پر منکشف ہونے کا نام تجلی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا اپنے نور اور ذات و صفات کا اظہار تجلی ہے۔ یہ اظہار و جمال دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ یہ اظہار و جمال دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی مظہر ہے۔ یہ جو تمام کائنات ہیں، نہ صرف ہماری دنیا بلکہ تمام کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ کے نور کی تجلی ہے۔ قرآن کریم میں اس کی دلیل ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کے بہترین اور کامل ترین مظہر جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ یوں تو کائنات میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ظہور ہے، اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نور کے بہترین اور کامل ترین جو مظہر ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے، اور حق تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ یعنی اس دنیا میں، اس کائنات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا کیا۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نور سے ہوں، اور تمام مخلوقات جو ہیں، تمام مخلوق اور تمام خلق اور تمام کائنات سب اللہ کے نور سے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اظہار مختلف ادوار، مختلف دور میں، مختلف ادوار میں، مختلف و اعلیٰ و عرفہ صورتوں میں کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ عوام الناس تک تجلی نور کو پہنچانے کے لیے، ہر تجلی کے اظہار کے لیے کسی نہ کسی واسطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے تجلیات الہیہ کے کامل اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کامل کو چنتا ہے۔
اپنے نور کو عوام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ہر تجلی کے اظہار کے لیے کسی نہ کسی واسطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے تجلیات الہیہ کے کامل اظہار کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نور کے کامل اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کامل و اکمل کو چنتا ہے۔ ایک شعر اس کی ترجمانی کرتا ہے دوستو، اپنے کرم سے مشت خاک کو انسان کامل بنا دیا، اپنے کرم سے مشت خاک کو انسان کامل بنا دیا، اپنے کرم سے مشت خاک کو انسان کامل بنا دیا، اور اپنے جمال و جلال کی تجلی کے لیے، اپنے جمال و جلال کی تجلی کے لیے خاص قلبوں کو متجلا بنا دیا، خاص قلبوں کو متجلا بنا دیا، اپنے جمال و جلال کی تجلی کے لیے خاص قلبوں کو متجلا بنا دیا، اور اپنی قدرت کاملہ کے ہزار جلووں کو، اپنی قدرت کاملہ کے ہزار جلووں کو پھر ان میں دکھاتا ہے، اپنی قدرت کاملہ کے ہزار جلووں کو پھر ان میں دکھاتا ہے، دلوں کو آئینہ باصفا بنا کر، دلوں کو آئینہ باصفا بنا کر اپنے حسن کے نظارے کراتا ہے، اپنے حسن کے نظارے کراتا ہے۔ دوستو، حق تعالیٰ نے ذات حق تعالیٰ کے اظہار کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اظہار کے لیے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور حق تعالیٰ کی ذات اقدس، حق تعالیٰ کی ذات اقدس صورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ظاہر ہوئی، اور یہ نور ہی وہ چھپا ہوا خزانہ ہے جو اپنا اظہار چاہتا ہے۔ صوفیاء اکرام حدیث بیان کرتے ہیں، جسے حدیث قدسی بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اپنی پہچان کرانے کے لیے میں نے مخلوق کو خلق کیا، یعنی اپنی پہچان خود کو اللہ ظاہر کرنے کے لیے، اپنی پہچان ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو خلق کیا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے ایک نور جدا کیا، اور وہ نور تھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے نور سے ایک نور کو جدا کیا، اور اس کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نور سے تمام خلق کو پیدا کیا، یہ تمام کائنات سرکار کے نور سے ہی پیدا کی ہوئی ہے۔ پھر اس نور سے تمام خلق کو پیدا کیا۔ حق تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کس ترکیب سے پیدا کیا وہ بتاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے نور بنایا، اور اس نور سے، صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پہلے روح قدسی بنائی، روح قدسی کو خلق کیا، اور روح قدسی سے روح سلطانی کو، اور روح سلطانی سے روح روحانی کو، اور روح روحانی سے روح انسانی کو۔ روح انسانی جب بنائی تو روح انسانی کی صورت میں انسان یعنی بشر میں اپنا ظہور فرمایا، اپنی روح کو پھونکا۔ لیکن وہ بشر جس میں ظہور کامل اکمل مکمل ہوا، وہ بشر جس میں ظہور کامل اکمل مکمل ہوا،
وہ انسان کامل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک بابرکات ہے، اور تمام مراتب کے مظہر اتم حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد نور حق تعالیٰ کی تجلیات ہر دور کے انسان کامل کے روپ میں ظاہر و نمودار ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، ظاہری وصال، ان کے بعد نور حق تعالیٰ کی تجلیات ہر دور کے انسان کامل کے روپ میں ظاہر و نمودار ہوتی ہیں۔ علامہ محی الدین ابن عربی اپنی کتاب، جو بہت ہی معرکۃ الآراء کتاب ہے، فصوص الحکم، اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت انسان کامل ربوبیت اور عبودیت کا جامع ہے۔ یعنی انسان جو ہے ربوبیت اور عبودیت کا جامع ہے، کبھی اس پر ربوبیت کی تجلی ہوتی ہے، کبھی عبودیت کی ہوتی ہے، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض وارثین، یعنی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے جو وارث ہیں وہ ہیں مشائخان، وہ علماء جن کے پاس ظاہری علم بھی ہے اور جن کے پاس باطنی علم یعنی علم لدنی بھی ہے، تو وہ وارثین مثل سمندر ہیں جو خشک نہیں ہوتا، یعنی سمندر کبھی خشک نہیں ہوتا۔ تو ان کے وارثین تو سبھی جو علماء حق ہیں وہ سب ہیں، لیکن ان میں سے کچھ مثل سمندر ہیں، یعنی سمندر کے جیسے ہیں، جو سمندر کبھی خشک نہیں ہوتا۔ دائمی ربوبیت اور دائمی عبودیت ان کی شان ہے، یعنی دونوں چیزیں ان کے پاس ہوئیں۔ اب یہاں سے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ہیں وہ کون لوگ ہیں جو مثل سمندر ہیں، جو اصل وارث ہیں، جو مثل سمندر ہیں، وہ کون ہیں؟ سرکار کے وارثین کون ہیں؟ اس کی مثال میں جب آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ خود کہیں گے، پکار اٹھیں گے کہ ہاں بے شک یہ لوگ ہی وہ دائمی وارث ہیں۔ یہاں انسان کامل سے مراد وہ بزرگان دین ہیں، جیسے خواجہ کل خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی، خواجہ غریب نواز حبیب اللہ، اور ان کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی حبیب رحمانی، اور حضور غریب نواز حبیب اللہ کے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بااختیار کاکی رضی اللہ عنہما، اور ان کے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہما، اور ان کے خلیفہ اکبر حضرت سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اور سلطان الواصلین حضرت خواجہ صابر علاء الدین کلیری، اور تمام جتنے بھی شیخان چشت ہیں وہ سب لوگ، اور دیگر مشائخان کے سلاسل، یعنی جتنے بھی سلاسل ہیں ان کے مشائخان کرام اور بزرگان دین اور مرشد کامل اکمل، یہ سب جامع نور خدا کی ذات مبارکہ ہیں۔ مرشد کامل کی یہ شان ہے کہ ان کی جو زبان ہے وہ کن کا درجہ رکھتی ہے، ان کی ذات بابرکات سے نور حق کی نہریں پھوٹتی ہیں اور طالبان حق کو سیراب کرتی ہیں۔